السلام علیکم۔ میں میڈیا حضرات کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے شارٹ نوٹس میں یہاں تشریف لایا۔ آج میں سوچتا یہ ہوں کہ کل ہماری عید غدیر ہے، جو کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی ایک اہم دن ہے۔ اس دن آپ لوگ ہمارے بلاوے پر یہاں آئے، جس کے لیے میں دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کا میڈیا حضرات کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں۔ مجھے چند پوائنٹس کے لیے یہاں آنا پڑا۔ میرے دائیں طرف ہمارے بی جے پی کے لاہور کانسٹیچوئنسی کے منڈل پریزیڈنٹ بلال صاحب میرے ساتھ ہیں، میرے دائیں طرف ہیں۔ میرے بائیں طرف اپر کانسٹیچوئنسی کے بی جے پی کے منڈل پریزیڈنٹ جناب غلام رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ دونوں حضرات یہاں آپ کے سامنے اپنے علاقے کے کچھ مشکلات لے کر آئے ہیں۔ مجھے یہ امید ہے کہ آپ میڈیا حضرات ان کے جو مشکلات ہیں، ان کے علاقوں کے جو مشکلات ہیں، وہ افسران بالا تک پہنچائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ جلد سے جلد ہمارے مشکلات کا ازالہ ہوگا۔ میں مختصراً یہ کہوں کہ ہماری کونسل جو ہے ٹوٹلی فیل ہو گئی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، عید کے پہلے دن زوجلہ میں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں آن سپاٹ 3 قیمتی جانیں چلے گئی، اور 3 اس وقت بھی زندگی اور موت کی کشمکش مختلف ہسپتالوں میں کر رہے ہیں، جن کا کوئی پرسانی حال ابھی تک نہیں ہے۔ میں نے اپنے پارٹی کے ہائی کمانڈ تک یہ بات پہنچایا ہے، تو میں آپ لوگوں کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ لوگوں نے اس بات کو بھی آگے تک پہنچایا۔ تو میں آپ کے ذریعے پھر ایک دفعہ ارباب اختیارات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس گھر میں ایک لیڈی، اس کا بچہ اور اس کا ہسبینڈ گزر گئے، وہاں ان کی ایک بچی زندہ ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہے وہ جتنا ہو سکے اس کی معاونت کریں، اور اس کو جو ہے تعلیمی میدان میں جہاں تک وہ آگے جانا چاہے وہاں تک اس کو مفت تعلیم فراہم کیا جائے، ہاسٹل فیسلٹیز دیا جائے۔ یہ باتیں ایکچولی ہمارے ہل کونسل کے ممبران نے اور وہاں کے چیئرمین نے کہنی چاہیے تھی، لیکن اس کو اپنی پلاسٹک تقسیم کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے سانکو ڈگری کالج کا، جو کہ پچھلے 3-4 سالوں سے چل رہا تھا، جہاں رول بھی بہت اچھا ہے۔ ریسنٹلی اس ڈگری کالج کو بند کرنے کے لیے کہیں کوئی چموگوئی کوئی آرڈر نکل رہا ہے۔ یہ انسٹرکشنز دیا گیا ہے کہ بھئی ڈگری کالج سانکو کو شفٹ کر کے کھمبا تھانگ جو ہمارا یونیورسٹی کیمپس ہے وہاں لایا جائے۔ لیکن یہ کون سا انصاف ہے کہ رنگ دم کے بچے جو ہے، کیا وہ رنگ دم سے روزانہ ہمیں سروس بس دیں گے جن بچوں کو ہم کھمبو تھنگ لائیں؟ کیا ایچو پنگبر سے وہ ہمیں بس دے دیں جو ان بچوں کو ہم وہاں تک پہنچائیں؟ کیونکہ تعلیم ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس لیے میں ارباب اختیارات سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اس کالج کو، جس کے لیے آپ لوگوں نے زمین بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے سانکو میں،
رکھا جائے اور یہ وہاں کی عوام کی آنے والی جنریشنز کی مانگ ہے، تو میں پھر ایک دفعہ اپنے ڈی سی صاحب سے، اپنے گورنر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ڈگری کالج سانکو کو سانکو میں ہی جس جگہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، جو ہائر سیکنڈری میں اس وقت چل رہا ہے، یہ بات سچ ہے کہ وہاں بہت کم جگہ ہے، اس کے لیے نئی زمین شاید وہاں وہ ریڈیو کا جو ٹاور ہے اس جگہ دیا گیا ہے تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس جگہ اس زمین کو یہ کر کے ہموار کر کے وہاں جو ہے بلڈنگ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت کی ہماری ہل کونسل ہے، ان سے اپنا کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، یہ صرف بندر باٹ کرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا ایک کلیئر پکچر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کل پرسوں میں کھندا گیا تھا، کھندا شاید آپ کو یاد ہوگا، دراز سے آتے کرگل وار میموری سے 2.5 کلومیٹر کی ڈسٹنس پر ہے۔ وہاں جو اس وقت ہمارے ایکٹنگ کونسلر ہے، کھندا کے لیے باضابطہ روڈ سینکشن ہو گیا تھا، لیکن سٹار روڈ کیا گیا ہے چوکیال میں، جو کہ ہمارے ایکٹنگ کونسلر کا گھر ہے۔ دوسرے سائڈ سے سٹارٹ کیا گیا ہے کانگریس کا جو کونسلر تھا اس کے سائڈ سے، جس کو کیا کہتے ہیں، گنیال کہتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، جس جگہ اس کو سٹارٹ ہونا تھا وہاں سے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا، پہلے سے ہی ہم کوشش کر رہے تھے کہ بھئی دراس میں جو ہمارا گنڈولا پروجیکٹ ہے وہ بہت ہی زور و شور سے چل رہا تھا، اس کی کچھ ڈی پی آرس وغیرہ بھی آ گئے ہیں، اس پر تھوڑا بہت فنڈز بھی آ گئے ہیں۔ اس وقت ٹاور والے آ گئے تو من کے بیچ میں سے، پہاڑی کے بیچ میں سے جو وہ اپنے ٹاور چلانے لگے، جس پر لوگوں نے کافی احتجاج کیا، کیونکہ یہ ان کے مستقبل کا یہ تھا۔ آج صبح مجھے وہاں سے لوگوں نے اطلاع دیا، وہ پھر انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہے۔ میں نے اپنے ایس ایچ او صاحب سے ریکویسٹ کیا، وہ موقع پر چلا گیا اور شاید اس نے وہاں کام پھر سے رکوایا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ میڈیا کے تھرو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس کام کو روکا جائے، اور جو یہ گنڈولا کا جو یہ ٹاور کا جو تار آ جائے گی وہ اس پہاڑی کے پیچھے چلایا جائے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں لداخ میں جہاں کہیں بھی یہ ٹاورس لگے ہیں، یہ پہاڑ سے چلایا گیا ہے۔ بدقسمتی ہمارے پاس ہی ہے، صرف کارگل میں ہی ہے، خاص کر دراس میں زیادہ ہے۔ مٹائن کا میدان دیکھ لیجئے، اتنا بہترین میدان جو ہے انہوں نے تباہ کر لیا ہے اس کے بیچ میں سے ٹاور چلا کے۔ اس وقت ایڈمنسٹریشن نے یا لوگوں نے اپنی لا علمی کی وجہ سے اس طرح دھیان نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہمارا ایک اچھا خاصا جو ہے ٹورسٹ ریزارٹ کل بن سکتا تھا، آنے والی جنریشن کے لیے اس کو تباہ کر دیا گیا۔ میں اپنے ڈی سی کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں۔ کل جس وقت وہ مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک پروجیکٹ ایسا بنایا ہے کہ امبرناتھ کے لیے جہاں ہمارا پورٹل ہے، اس کا ٹنل کا جہاں منہ ہے، وہاں سے جائیں گے تو ہم سیدھا اوپر امبرناتھ کے ٹاپ پر جائیں گے، وہاں سے 7 کلومیٹر کی 8 کلومیٹر کی ڈسٹنس ہے۔ تو ہمارے بزرگ لوگ، ہمارے جو ہمارے جوان لوگ وہاں سے جاتے ہیں امبرناتھ کے لیے، اگر وہ راستہ کھل جائے تو ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا کارگل ڈسٹرکٹ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا سانکو دراس روڈ ہے، امبا روڈ، جس کو امبا روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، آج بھی ابھی بھی گاڑیوں کے لیے موٹریبل اس کو، حالانکہ تارکو لگا کے بہت پیسہ اس پر گورنمنٹ کا خرچہ ہو گیا، اس سیزن میں ابھی تک وہاں گاڑیاں نہیں چھوڑا گیا ہے۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ منالی سے جو گاڑیاں آئیں گی وہ ویا من جو ہے دراس آئیں، اور دراس سے جو ہے یہ جو امبرناتھ کا جو ہمارے لیے نیا ایک پروجیکٹ ہے وہ وہاں سے چلے، تاکہ لوگوں کے لیے نزدیک بھی ہو جائے
और हमें भी यहाँ से मनाली जाने के लिए एक रास्ता खुल जाए। इसके अलावा रिसेंटली डीसी साहब जब वहाँ थे, एसपी साहब भी वहाँ थे, मैंने डीसी और एसपी साहब दोनों की नॉलेज में ये लाया कि ये हमारा बटुकुलन है, वहाँ हमें कम से कम लोकल्स को छोड़ा जाए, एक्सकर्शन के लिए हमारे बच्चों को छोड़ा आए। इसलिए वहाँ मुश्कों में कम से कम 3 या 4 पुलिस वाले रखा जाए, ताकि हमारे लोकल्स जो एक्सकर्शन करने के लिए, हमारे पास एक मैदान था मीना मरक का, वो ऑलमोस्ट टनल की वजह से, उसकी मलबे की वजह से वो ख़त्म हो चुका है। अब मटाइन में लोग जो है वहाँ का एक्सकर्शन का ये करते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोकल्स के लिए ये बटुकुलन खोला जाए। तो मैं आप मीडिया के हज़रात की वसादत से ये चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इस रोड को खोला जाए पब्लिक के लिए। आप ख़ुद देख रहे हैं आजकल जोजिला में बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉले चल रहे हैं। रिसेंटली हमारा जो बिलाल साहब था, वो बड़ी मुश्किल से ये इस गांव में जो मस्जिद गांव में बड़ी मुश्किल से बच गया, क्योंकि एक ट्राले के ऊपर कोई लीवर रखा गया था किसी मशीन का, वो स्लिप कर गया और इसकी गाड़ी पर पड़ गया, जिसको दोनों तरफ से गाड़ी को डैमेज है। ये मिरेकल था, ये बच गया। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो ये ट्राले चलते हैं, इनको रात के 10 बजे ही अलाउ किया जाए इन रोडों में मूवमेंट करने के लिए, रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक, ताकि लाइफ रिस्क ना रहे। और उस वक़्त जो चलने वाले हैं, हमारे छोटी गाड़ी वाले हैं या बड़ी गाड़ी वाले हैं, उनको पता होगा भाई ट्राला वाला आ रहा है, और ट्राला वालों को ये इंस्ट्रक्शंस दिया जाए कि वो बहुत अच्छी तरह से साइडों से बहुत यानी तेज़ किस्म के लाइट्स लगाए, ताकि दूर से पता चले कि भाई ट्राला आ रहा है, तो कोई भी आदमी अपनी जान बचा के कहीं साइड से अपने आप को बचा सके। हम ने एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में ये बात लाया था कि भाई जोजिला जो हमारा 0 पॉइंट है, वहाँ पर कम से कम टाइगर हिल, कारगिल वार मेमोरी, तोलनिंग वगैरह का डिस्टेंस दिखाकर कोई साइन बोर्ड्स लगाए। टूरिज़म डिपार्टमेंट को भी हमने रिक्वेस्ट किया था। तो हमने अपने नॉमिनेटेड कौंसलों से भी यही किया था, जो हमारे इलेक्टेड कौंसलर्स हैं, कि अपना फ़ंड से थोड़ा फ़ंड देकर कम से कम वहाँ कुछ बैनर्स वगैरह लगाए जाएं। लेकिन अभी तक उस बात की तरह ना एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ध्यान दिया, ना हमारे कौंसलों ने ध्यान दिया। हम चाहते हैं कि भाई जो इस वक्त आप ख़ुद देख रहे हैं 0 पॉइंट में, वहाँ से जो टूरिस्ट आते हैं, दूर के लोग हैं, बेखबर लोग हैं, उनको ये कहा जाता है, जिस वक्त गमरी आते हैं, वहाँ एक हमारे सिग्नल के कुछ भाई जो है उस वक्त स्लाइड के नीचे गए थे, उनकी एक मेमोरी बनी हुई है, उसको कारगिल वार मेमोरी तस्वीर कराते हैं वो लोग, और आगे जो पहाड़े 2 हैं उनको टाइगर हिल और दूसरी पहाड़े उनको करके वहाँ से टूरिस्ट को वापस करते हैं। और हम यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, ख़ासकर हिल कौंसल वालों से, हम ये कहते हैं ये सोकर क्यों बैठे हैं? क्या ये वहाँ जो है कुछ कैंपस नहीं लगा सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे लोगों को, जो भी चाहता है वहाँ टेंट लगाना, जो भी चाहता है वहाँ कैफेटेरिया खोलना, उसके लिए परमिशन देना चाहे, बाज़ाब्ता एडवर्टाइजमेंट करनी चाहे, ताकि हम अपने एरिया को सिक्योर कर सकें। हमारी यहीं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट है, हमारे डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है, बाकी हमारे अफसरान से भी रिक्वेस्ट है कि भाई जितनी हो सके आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट या इस बेसिस पर हमें टेंट दे दो कि वो जो है पेमेंट करेंगे जब वो वहाँ से कुछ पैसा लोगों से, टूरिस्ट से हासिल कर सकेंगे, ताकि गरीब से गरीब तर लोग भी वहाँ जाके काम कर सकें। इसके अलावा अब मैं ये चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे बिलाल साहब यहाँ साइड में बैठे हुए हैं, वो भी कुछ पॉइंट्स कहना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आप मीडिया हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जो आप लोग हमारी शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए हैं।
تو اس کے علاوہ ہمارے جو بھی پوائنٹس تھے ہمارے قاری صاحب نے پہلے آپ لوگوں کو وضاحت سے بولا ہے. تو اس کے علاوہ میں جو ہے کھندا کا رہنے والا ہوں. ہمارے سابقہ ایم پی صاحب نے بی جے پی حکومت کے دور پہ ہمیں جو ہے یہ جو روڈ ہمارا پی ایم جیسوائی میں ڈالا تھا وہ کھندا کے نام سے ڈالا تھا, جس میں ایم پی صاحب خود نے آ کے اس کا بورڈ بھی لگایا تھا, جس کا آج ثبوت بھی نہیں رکھا ہے. وہ میرے پاس ابھی بھی میرے پاس فوٹو وغیرہ ہیں. اس کا جو بورڈ لگا تھا اس کو انہوں نے کاٹ کے مطلب لوگوں نے نکالا ہے. تو اس کے علاوہ جو روڈ ہے, روڈ کے وہی کھندا کا روڈ اوپر سائڈ میں ابھی کٹ کے مطلب روڈ ختم ہو رہا ہے, وہاں گاڑیاں جانا بھی مشکل ہے. لیکن ابھی جو پی ایم جیسوائی کے جو ٹھیکیدار نے جو کام شروع کیا ہے وہ پچھلے سائڈ سے جہاں ہمارا ایکس کونسلر صاحب رہتے تھے اس کے گاؤں سے گنیال گاؤں سے شروع کر رہا ہے, اور دوسری سائڈ سے ہمارے جو ابھی کے ایکٹنگ جو کونسلر ہے ان کے گاؤں میں کام جو ہے شروع ہوا ہے. اور کھندا گاؤں میں ابھی کوئی بھی کام شروع نہیں ہوا ہے, کیونکہ یہ ہمارا پہلے ہی پلان تھا. یہ کام جو ہے کھندا گاؤں کے نام سے دیا تھا, کھندا گاؤں کا وہی روڈ کے لیے دیا ہوا تھا, کیونکہ وہ روڈ پہلے سے ہی خستہ حالت ہے. وہ پچھلے 10-15 سال سے یہ روڈ بنا ہوا ہے, ابھی تک اس کا کوئی سولڈنگ میٹرنگ یا کوئی لک وغیرہ نہیں لگا تھا, میکڈم وغیرہ نہیں لگا تھا. تو اسی لیے اس گاؤں سے ابھی تک کوئی کام نہیں لگا ہے. اس لیے ہم جناب ڈی سی صاحب سے, ہمارے ایگزن صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی یہ کام جو ہے جہاں سے کام دیا ہے وہاں سے کام شروع کیا جائے, کیونکہ وہ جس جگہ سے کام شروع کیا ہے اس جگہ میں نہ کوئی, جو پچھلے سائڈ سے جو آغا صاحب کے سائڈ سے جو حکراٹ سے جو شروع کیا ہے اس سائڈ میں نہ ہمارے کوئی لوگ رہتے ہیں, صرف پہاڑی کے لیے روڈ بنا رہے ہیں. جس سائڈ لوگ رہتے ہیں اس سائڈ میں جو ہے خالی چھوڑا ہے, وہاں کوئی کام شروع نہیں کیا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے قاری صاحب نے یہ بولا کہ ہمارا جو دراس امبا روڈ جو جا رہا ہے, دراس امبا روڈ میں ہر سال گریپ کی طرف سے کم کروڑوں روپیہ وہاں خرچہ ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک ہمارا وہ روڈ ابھی تک ہمیں گاڑیوں کو چلنے کے لیے کوئی پرمیشن وغیرہ نہیں ملی ہے. تو وہاں کم سے کم ہمارے ٹورسٹ ہمارے اوپر لبر جاتے تھے, من جاتے تھے ٹورسٹ لوگ. تو اس لیے ہم برائے مہربانی مولا حکم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کسی بھی حالت پہ ہمارا اس روڈ کو چھوڑا جائے, جو کہ ہمارے لوگ یہاں دراس سے ہوتے ہوئے سنکو اترتے تھے, ٹورسٹ سنکو سے ہوتے ہوئے دراس اترتے تھے. بیچ میں ہمارے وہاں پہ منمن ٹاپ ہے, ہمارا لبر ایریا ہے. تو ایسے کافی ایریا سے جو ہمارے ٹورسٹ کو دکھانے کے قابل تھے, لیکن وہ روڈ ابھی تک نہیں کھولا گیا ہے. ہر سال اس میں کروڑوں روپیہ گریپ والوں کی طرف سے خرچہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا جو زوجلہ کے بارے میں جو ہمارے قاری صاحب نے بولا, زوجلہ میں ہمیں جو ہے اس طرح سے بورڈ لگانے کا, ڈسٹینس دکھانے کا. تو یہ جب ہمارے سی سی صاحب دراس ٹور پہ آئے تھے, انہوں نے خود وعدہ کیا تھا کہ ہم مطلب اپریل کے مہینے میں آپ لوگوں کو وہاں کوئی ڈابنگلہ کے کیا سسٹم کر کے ڈابنگلہ کھولیں گے, یا کچھ لوگوں کو ہم ٹینٹس دیں گے. تو نہ کوئی ٹینٹس دے رہا ہے, نہ کوئی ڈابنگلہ کھولا, نہ وہاں کوئی بورڈ وغیرہ لگا ہے. کیونکہ ہم ٹورزم والوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھائی جو ٹینٹس وغیرہ جو دیتے ہیں تو وہ ہمارے لوگوں کو دے دیں. کیونکہ وہ تو یہ لوگ تو اپنے حساب سے اپنے کونسلروں کو ان کو دیتے ہیں, تو وہ کونسلر لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں, اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو یہ ٹینٹ وغیرہ جو بھی ہو وہاں ہمارے لوگوں کو دے دیں. وہاں ہمارے لوگ کم سے کم کیفٹیریا کھولیں گے یا کچھ بھی کریں گے, لوگ کریں گے وہاں پہ. تو آپ لوگوں کا جو اپنا رینٹ ہے وہ بھی آپ ان سے لے سکتے ہو. تو یہ چیز بھی ہمارا نہیں ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ اسی حساب سے ہمارا گوشن روڈ ہے, گوشن روڈ میں بھی ہمارا وہی مسئلہ ہے. گوشن روڈ میں 7.5 کلومیٹر کا مطلب کام دیا ہوا تھا, جس میں کاٹ کوٹ کے ابھی پتہ نہیں 3 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کا کچھ ایسا بول رہے ہیں. تو اور شروع بھی کہیں کام کر رہے ہیں, کہیں کام چھوڑ رہے ہیں, کہیں کر رہے ہیں, کہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنا ہمارا دیا ہے اتنا ہی ہمارا برابر کام ہمیں ہونا چاہیے, اتنا برابر کام ملنا چاہیے. کیونکہ یہ پہلے سے ہی پی ایم جیسوائی میں ہمارے سابقہ ایم پی صاحب جامعہ سرنگ نمگیال صاحب نے یہ ہمیں جو ہے بڑی مشکل سے ہماری بڑی محنتوں کے ساتھ, ہم 2 بار تو قاری صاحب بھی گئے تھے اسی مسئلے میں دہلی جا کے, ہم لوگوں نے بڑی ریکویسٹ کر کے یہ 2 روڈ ہمارے سینکشن کرائے تھے بڑی مشکل سے. تو اس کام میں بھی لوگ اس طرح مطلب در کریں گے تو اس میں ہمارا کوئی مطلب یہ نہیں رہے گا, بینیفٹ نہیں رہے گا. تو ہل کونسل والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہل کونسل کو بھائی چاہے کھندا کی ہو, چاہے گوشن کی ہو, کہیں چاہے چوکیال کی ہو, گنیال جو بھی ہے, عوام ساری جو ہے دراس کی ہے, ڈسٹرکٹ کریل کے رہنے والے. تو کسی کے ساتھ اس طرح مطلب ظلم نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے علاوہ ہمارے یہی جو ایکسیڈنٹ کا مسئلہ بولا, ہمارا ایکسیڈنٹ جب عید سے ایک دن پہلے جو ایکسیڈنٹ ہوا, جس میں ہمارے دراس کے 3 نوجوان مطلب ایک پریوار جو ہے وہاں پہ حادثے کے زد میں آئی, جس میں ان کے والد صاحب, ماں اور بھائی تینوں گزر گئے اور صرف ایک بیٹی ان کی بچی ہے. تو افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے وہاں پہ ہمارے ہل کونسل سے نہ کوئی آ رہا ہے, اور ہمارے ہمارے ایم پی صاحب جو جیتے ہیں
हमारे एमपी साहब को भी कम से कम वहाँ आके हमारा ताज़ियत करनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने वहाँ मतलब आने की तो बात छोड़ो, किसी फ़ोन कॉल में या किसी ट्विटर में कहीं कोई मतलब किसी ने कोई इस हद तक कोशिश नहीं किया। तो बाकी तो जो कुछ बोलना था हमारे कारी साहब ने बोला, वस्सलाम। द्रास डिस्ट्रिक्ट हस्पताल जो है, द्रास सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल जो है, इसको हम इमरजेंसी हस्पताल के तौर पर भी करते हैं। जब भी कभी नेशनल हाईवे में कोई मुश्किल आता है, कोई एक्सीडेंट होता है, उस वक़्त सबसे पहले लोगों की नज़र उसी हस्पताल पर होती है। वहाँ डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं, ख़ासकर एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर हमारा नहीं है, हमारा गैनी नहीं है। इवन कि वहाँ जो है 2 एक्सरे टेक्नीशियन थे, उसमें से एक एक्सरे टेक्नीशियन को ज़ांस्कर भेज दिया गया। कहा गया कि भाई आपको हम 2 भेज देंगे, लेकिन वहाँ एक ही इस वक्त एक्सरे टेक्नीशियन है जो 24 घंटे वहाँ हो ही नहीं सकता है। एक्सीडेंट किसी भी वक्त हो सकता है, सुबह के टाइम हो सकता है, शाम के टाइम हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आज से कुछ दिन पहले हमारे पास वहाँ से एक हाई लेवल अफसर आ गए, तो हमारे यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट अफसर्स थे वो मजबूर हो गए, कहते हैं कि भाई डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर है, क्योंकि उसकी मिसेस जो है वो बीमार हो गई थी, वोमिटिंग हो रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पर्सनली जाके, डॉक्टर बेचारा कहीं बैठा हुआ था, क्योंकि उस वक़्त कोई चीफ जस्टिस भी आ गया था। अभी आपको पता है सुबह शाम जो है वीआईपीज़ का मूवमेंट है, वहाँ से जाके तब जाके उसने कुछ दवाई शवाई दे दी। ये हमारी मुश्किलात हैं। तो हम अरबाब इख्तियारात से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वहाँ फुल डॉक्टर, फुली मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए। सिर्फ बिल्डिंगें बनने से हमारा काम नहीं बनेगा। खासकर हिल कौंसल वालों ने इस बारे में बहुत ही ध्यान देना है और उन्होंने अगर कहीं डॉक्टरों की कमी है, वो आगे जो है कम से कम हमारे ऑनरेबल गवर्नर तक बात पहुंचा जाए। अगर उनसे नहीं बनता है, वो सीधा कहीं हमसे नहीं बनता है, हम जाएंगे सेंटर में जाके हम लोग जो है इस बारे में डिमांड करेंगे, भाई हमारा ये प्रॉब्लम है। वो सिर्फ चाहते हैं कि भाई वहाँ से पैसा आए, सिर्फ बिल्डिंगें बनाएं, ठेकेदारों का भला हो। 10 रुपये की चीज़ जो है 100 रुपये में डालकर देते हैं, सिर्फ उनका इतना ही है, उससे हमारा भला नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, मैं ट्रस्ट फंड का जो प्रिंसिपल है उसका बहुत ही दिल की अमीर गहराइयों से उसका ममनून और मशकूर हूँ। मैं पिछले दिनों वहाँ जब ट्रस्ट फंड में चला गया, मैंने देखा वहाँ से उसने पेरेंट्स बुलाए थे, 3-4 पेरेंट्स थे। बाज़ता एक बच्चे का रिकॉर्ड बनाया हुआ था, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया हुआ था कि पिछली एग्ज़ाम में आज से महीना पहले, 15 दिन पहले किस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आ गए, कौन सा बच्चा उस दिन एब्सेंट था, कौन सा जो है कितने दिन उसकी अटेंडेंस थी। तो ये सब था। मैं चाहता हूँ कि द्रास की जो 2 हायर सेकेंडरियाँ हैं, ख़ासकर हमारे सीईओ साहब जो हैं वो देख लें, क्योंकि वहाँ रिज़ल्ट क्यों डाउन हो गया। एक तो वहाँ स्टाफ नहीं है, दूसरा जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने दिल और जान लगा के जिस तरह से ट्रस्ट फंड के प्रिंसिपल जो काम कर रहा है, मैं चैलेंज करता हूँ अगर उसका रिकॉर्ड और इनका रिकॉर्ड टैली करेंगे, उनके पास वो नहीं होगा। मैं सीईओ साहब और डायरेक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ट्रस्ट फंड के पैटर्न पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ट्रस्ट फंड का जो प्रिंसिपल है उसने एक प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा, क्योंकि इतना मैंने देखा है, मैं खुद एजुकेशन से रहा हूँ, इतना एक प्राइवेट स्कूल में नहीं होता है जितना उसके पास रिकॉर्ड्स है, जितना उसके पास एक बच्चे के बारे में पूरा पता है कि भाई किस दिन आया, किस दिन नहीं गया, कौन सा एग्ज़ाम दे दिया, किस में क्या ये थे। तो मैं चाहता हूं कि भाई हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और सीईओ साहब जो है इस जो वहाँ का पैटर्न है, जो वहाँ का सिस्टम है, वो हर एक स्कूल में अप्लाई करें। वस्सलाम। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook
and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.